بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ عرب اردو 24 نیوز میں خوش آمدید۔ متحدہ عرب امارات جانے والے مسافروں کے لیے پاکستان میں ریپڈ PCR ٹیسٹ کی سہولت سب سے پہلے سیالکوٹ ایئرپورٹ پر کل سے دستیاب ہوگی۔ دوسری جانب فلائی دبئی نے لیبارٹریز میں جا کر ریپڈ PCR ٹیسٹ کرانے کا کراچی کی لیبارٹریز کے ساتھ منصوبہ طور کر دیا ہے۔ فلائی دبئی کی جانب سے اپنے مسافروں کے نام جاری ہدایت نامے میں کہا گیا ہے کہ امارات کا اقامہ رکھنے والے ان افراد کے لیے خوشخبری ہے جو واپس جانا چاہتے ہیں کہ کل یعنی منگل 10 اگست سے سیالکوٹ سے ہفتہ وار 6 پروازیں روانہ ہوگی۔ اس حوالے سے مسافروں کو آگاہ کیا گیا ہے کہ امارات کی حکومت کی جانب سے ریپڈ PCR کی شرط رکھی گئی ہے۔ اس حوالے سے ایئرپورٹ پر سٹی لیبارٹری کے ساتھ مل کر ریپڈ PCR ٹیسٹ کی سہولت کا انتظام کر لیا گیا ہے۔ مسافر اپنی پرواز کے مقررہ وقت سے 5 سے 6 گھنٹے پہلے ایئرپورٹ پہنچ جائے اور لیبارٹری کی جانب قائم ڈیسک پر اپنی رجسٹریشن کروائے۔ مسافر روانگی کے وقت سے 4 گھنٹے پہلے ٹیسٹ کے لیے نمونہ دے گے اور ٹیسٹ کی رپورٹ 90 منٹ میں انہیں فراہم کر دی جائے۔ مسافر نگیٹو ریپڈ PCR رپورٹ حاصل کرنے کے بعد ہی چیک ان کے لیے کاؤنٹر پر جا سکیں گے۔ خیال ہے کہ ہفتے کے روز فلائی دبئی نے ریپڈ PCR ٹیسٹ کے لیے کراچی کی 3 لیبارٹریاں مختص کی تھیں، تاہم اب وہ منصوبہ ترک کر دیا گیا ہے۔ سعودی وزارت داخلہ نے کہا ہے کہ آج پھر سے بیرون ملک جانے والے شہریوں کے لیے ویکسین کی 2 خوراکوں کی شرط پر عمل کیا جائے گا۔ سعودی پریس ایجنسی کے مطابق وزارت داخلہ نے کہا ہے کہ بیرون ملک جانے والے سعودی شہریوں میں سے جن کو ویکسین کی 2 خوراکوں کی شرط سے استثناء ہے، اس کی وضاحت کر دی گئی۔ ان میں 12 سال سے کم عمر کے افراد ہیں جن کے لیے ضروری ہے کہ وہ سفر سے پہلے سعودی مالیاتی اتھارٹی سے مسبقہ انشورنس پیش کریں۔ مذکورہ انشورنس میں کورونا لاحق ہونے کی صورت میں بیرون ملک علاج کور کیا گیا ہو۔ کورونا ویکسین کی 2 خوراکوں کی شرط سے ان مسافروں کو بھی استثناء ہے جنہیں کورونا لاحق ہوا تھا اور اب وہ صحت یاب ہے لیکن صحت یابی کو 6 ماہ کا عرصہ گزر گیا ہے۔ سعودی وزارت صحت نے کہا ہے کہ مملکت بھر میں کورونا ویکسین کی خوراکوں کی تعداد 30 ملین سے زیادہ ہو گئی۔ اخبار 24 کے مطابق اب تک سعودی شہریوں اور مقیم غیر ملکیوں کو 3,03,04,043 خوراکیں دی جا چکی ہیں۔ بیان میں کہا گیا کہ 20 ملین افراد کو پہلی خوراک، 9.9 ملین افراد کو دونوں خوراکیں دی جا چکی ہے، جبکہ 1.5 ملین معمر افراد کو ویکسین لگائی گئی۔ وزارت صحت نے بتایا کہ گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران 2,38,000 سے زیادہ سعودی اور غیر ملکیوں کو خوراکیں دی گئی ہیں۔ وزارت صحت نے کورونا ویکسین مہم کا پہلا مرحلہ 17 دسمبر 2020 کو شروع کیا تھا، جبکہ دوسرے مرحلے کا آغاز 18 فروری 2021 کو کیا گیا۔ سعودی عرب ریاض پولیس نے الحرج میں ایک خاتون سے چھیڑخانی کرنے والے ایک مقامی شہری کو گرفتار کیا گیا، جبکہ 2 کی تلاش جاری ہے۔ الحرج کے پبلک مقام پر خاتون سے چھیڑخانی کے واقعے کی ویڈیو وائرل تھی، جس کی مدد سے پولیس نے ملزمان تک رسائی حاصل کر لی۔ سرکاری خبر رساں ایجنسی SPAC کے مطابق واقعے میں 3 نوجوان شریک تھے لیکن ایک ملزم خاتون کو زد و کوب کیا اور جائے وقوع سے فرار ہو گیا تھا۔ ریاض پولیس کے ترجمان خالد القردیس نے بتایا کہ پولیس نے حملہ خاتون کرنے والے نوجوان کو حراست میں لے کر پوچھ گچھ کی، اسے پبلک پراسیکیوشن کے حوالے کر دیا گیا۔ پولیس ترجمان نے بتایا کہ دیگر مفرور ملزمان کی گرفتاری کے لیے کارروائی جاری ہے۔ سعودی عرب میں فالکن کی بین الاقوامی نیلامی میں عرب نژاد نایاب قسم کا سعودی باز 2,70,000 ریال میں فروخت ہوا ہے۔ سرکاری خبر رساں ایجنسی SPAC کے مطابق شمالی ریاض کے ملہم مقامی پر نیلامی میں سب سے بڑی بولی سعودی عرب کے نایاب باز کے لیے لگائی گئی۔ سعودی باز کو مشرق وسطی کا مہنگا ترین باز تسلیم کیا گیا ہے۔ اس کا تعلق الاراضی فارم سے ہے۔ یہ 17.5 انچ لمبا اور تقریباً 17 انچ چوڑا ہے۔ اس کا وزن 1105 گرام ہے۔ نیلامی میں سب سے بڑی بولی سعودی شہری متب منیر العیافی نے 2,70,000 ریال کی تھی۔ سعودی شہری نے مہنگا ترین باز خرید کر خوبصورت ترین فالکن کے مقابلے میں اپنی شرکت مضبوط بنا لی۔ خوبصورت ترین باز کے مالک کو 3 لاکھ ریال کا انعام ملے گا، جبکہ دوسرا ایوارڈ 2 لاکھ اور تیسرا 1 لاکھ ریال کا ہے۔
متب منیر العیافی نے بتایا کہ باز پالنے کا شوق اسے خاندان سے ورثے میں ملا ہے۔ خاندان کے افراد باز پال کر ان سے شکار کرتے رہے۔ سعودی شریک کا کہنا ہے کہ وہ گھوڑا سواری کا بھی شوقین ہے، خوبصورت گھوڑوں کے مقابلے میں بھی ایوارڈ بھی جیتے ہیں۔ سعودی عرب میں جدہ میونسپلٹی اور بلدیاتی کونسلوں کے انسپکٹرز نے گزشتہ 2 روز کے دوران 7,746 تفتیشی کارروائیاں کی ہیں۔ کورونا ایسوپیز کی خلاف ورزیوں پر 40 تجارتی ادارے سیل کرتے۔ اجل ویب سائٹ کے مطابق میونسپلٹی نے بیان میں کہا کہ جدہ کی 19 ضلعی اور 15 بڑی بلدیاتی کونسلوں کے دائرے میں آنے والے تجارتی مراکز کے دورے کیے گئے، جہاں 60 خلاف ورزی ریکارڈ پر آئے۔ ان کا تعلق سماجی فاصلے، ماسک کی پابندی نہ کرنے، صارفین کا درجہ حرارت چیک کرنے میں غفلت، توکل نہ ابقاء ریکارڈ طلب نہ کرنے سے تھا۔ جدہ میونسپلٹی نے کہا ہے کہ آئندہ بھی کورونا وائرس کو پھیلنے سے روکنے کے لیے کورونا ایسوپیز کی پابندی کو یقینی بنانے کے لیے کارروائیاں جاری رکھی جائے گی۔ سعودی عرب میں موسمیات کے قومی مرکز نے کہا ہے کہ منگل کو بھی جیزان، عسیر اور باہا میں گرج چمک کے ساتھ بارش کا امکان ہے۔ اخبار 24 کے مطابق قومی مرکز نے بیان میں کہا کہ مملکت کے جنوب مغربی کوہستانی علاقوں میں گرد آلود ہوائیں چلے گی۔ مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ کے ساحلی مقامات پر گرد آلود ہواؤں کی لپیٹ میں ہوں گے۔ قومی مرکز کا کہنا ہے کہ منگل کو سب سے زیادہ درجہ حرارت 46 سینٹی گریڈ الاقصی اور سب سے کم درجہ حرارت 15 سینٹی گریڈ السوداء میں رہے گا۔ یہ تھا آج کا چند نیوز۔ السلام علیکم۔